میری بیٹی استغفار کے لیے خود قرآن میں حکم ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اس سے تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے، اولاد بھی بڑھتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں، میری مال میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد بہت تھوڑی ہے، اب فرمایا استغفار کرو۔ اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے باغ تو ہے لیکن پھل نہیں لگتا، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں، اب میں استغفار کیا کرو۔ جب وہ سارے چلے گئے تو خادم نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا، ہر بندے کو بس ایک ہی وظیفہ بتاتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو اور کوئی وظیفہ آپ کو نہیں آتا تھا۔ آج جو ہے اللہ کے بندے، یہ میں نے تو نہیں کہا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یرسل السماء مدرارا، آسمان سے انبار سے برساتے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال بھی بڑھاتے ہیں، وَبَنِينَ تمہاری اولاد بھی بڑھاتے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی بناتے ہیں، نہریں بھی جاری کرتے ہیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے تو نہیں بتایا۔ تو استغفار ایک عظیم نعمت ہے، اور سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل سے ایک دفعہ استغفار کر لیں تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ استغفر اللہ، شوق سے، ایسے نہیں، بے ترتیبی سے نہیں، بے دلی سے نہیں، کہنے سے نہیں، دل سے نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار عظیم نعمت ہے، پڑھ کے تجربہ کریں۔ نسوار منہ میں ہو تو اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کا ذکر پاک ہے، وہ پاک منہ چاہتا ہے۔ محمد عمر معاویہ ہے، ٹھیک ہے، اچھے نام ہیں، 4 بھائی 6 بھائی 4 بہنیں، والد فوت ہو گئے، والد صاحب نے کام کرنے کے لیے اپنی سہ رقم دی تھی، بھائیوں نے وہ رقم بھی کام میں لگا دی، کاروبار میں شامل کر دی، بہرحال بھائیوں کو چاہیے کہ وہ حصہ دیں، یہ اب بہانے ہیں، اصل بات تو والد نے دی تھی نا۔ کیا حضرت حسن نے 120 شادیاں کی تھی؟ مجھے تو کبھی نہیں بلایا تھا شادی میں انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ وہ شادیاں کثرت سے کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ 120 کی تھی، بلکہ شادی کرتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حسین نے لوگوں کو بلا کے کہا کہ میرے بھائی کو اندر رشتہ نہ دیا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت روز بھی طلاق دیتے نا، ہم دیں گے، اگر ایک رات کے لیے بھی ہماری بیٹی اس کی بیوی بن گئی تو ہمارا رشتہ تو حضور سے جڑ گیا نا، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے کثرت سے شادیاں کی، حضرت حسین نے منع کر دیا، پھر رک گئے۔ ایک شاعر کے بعد بکری تھی، اب بچہ دینے کے بغیر دودھ دینا شروع کر دیا، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو بچے کے بعد دے، اللہ چاہے تو بچے کے بغیر دے۔ ایسے ٹیسٹ کرا لو، ایسا نہ ہو کوئی بیماری ہو، کوئی اور چیز ہو، دودھ نہ ہو، کوئی اور چیز ہو۔ جب ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کے برابر، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھیں گے۔
بہرحال میلاد کے لیے پیسے دینا ناجائز ہے، جو کہ میلاد بدعت ہے تو بدعتی کی مدد کرنا ناجائز ہے۔ تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہم جب کوئی نیک کام کر کے کسی کو ثواب بخشتے ہیں، بالکل اس کو ثواب ملتا ہے۔ عورت اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ خاوند کو ذبح کر سکتی ہے تو بکری ذبح کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ایک بکری ذبح کر لینا کوئی بڑی بات ہے؟ بالکل کر سکتی ہے جناب۔ عورت انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر گھر میں مرد اور عورت ہیں بالکل جماعت کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جماعت میں مرد امام بنے، عورت کو امام نہ بنا دے۔ اگر کوئی آدمی سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہے، نوکری کے دوران ذکر کرتا ہے، بالکل کرتے رہے، یہ اچھی بات ہے کہ ذکر ہو زبان پہ اور ڈیوٹی بھی ہوتی رہے۔ ہم جس کمپنی میں ملازم ہیں، ہمیں تنخواہ نہیں ملی، سب استغفار پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ بہرحال آپ کے خاوند سے گردے اس کے ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ شفا عطا، آپ تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ تو سورۃ فاتحہ ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں، اللہ قادر ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ سورت سے اچھا موسیٰ ماسٹر بڑی مہربانی علیہ السلام، مولانا قیوم کے اللہ ان کی مشکل حل کرے، جس نے دعا کے لیے لکھا ہے اللہ سب کے مشکلات حل فرمائے۔ کورٹ میرج میں اگر والدین کی اجازت نہ ہو تو تمام ائمہ یہی کہتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اہل شیعہ کی لڑکی سے شادی نہ کریں۔ بیوی میاں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ہاں بالکل دے سکتی ہے، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ میاں کے ذمہ خرچہ واجب ہے، زکوٰۃ کا کیا بنا؟ بیوی پر تو خاوند کا خرچہ واجب نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ آدھی آستین کی قمیصیں جو ہیں ان میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ بغیر داڑھی والے کو کبھی امام نہ بنائیں، چونکہ داڑھی منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہو جاتا ہے۔ میں نے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب اسرا پھروا رہا تھا تو کئی جگہ زخم لگے، خون آیا، کوئی بات نہیں۔ بارہ اگر صابن لگایا تھا اس میں کوئی تھوڑی سی خوشبو باقی تھی تو 5-10 ریال صدقہ کر دیں، 2 سیر گندم کی قیمت صدقہ کر دیں۔ میں نے طواف کے 2 چکر لگائے، رس زیادہ طواف مکمل نہیں، اب اس طواف کو ابتدا سے شروع کر کے مکمل کریں گے۔ اگر کوئی دمے کا مریض ہے وہ احرام کی حالت میں ماسک بالکل لگا سکتا ہے۔ بہرحال 50 طواف کرنے کی حدیث میں فضیلت موجود ہے۔ بہرحال عمرہ اس نے کیا اور بال کاٹنا بھول گئے، پھر 27 کو بال کاٹے، عمرہ تو ہو گیا۔ اگر اس دوران میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، خوشبو کے غسل نہیں کیا، میاں بیوی نہیں ملے تو کوئی دم بھی نہیں ہے۔
آپ کے والد والدہ آ رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، اپنا حج کریں، دادا دادی کا کریں۔ ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے بھائی، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مثلا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، وہ ایک عالم دین ہیں، ایک عالم دین کے بیٹے ہیں۔ جہاں تک میری رائے ہے تو وہ تو سیاست بھی دین کے لیے کرتے ہیں۔ ہم 4 ساتھی پاکستان سے آئے، ایک آدمی عمرے میں ہم سے الگ ہو گیا، صفا مروہ کے بغیر حل کروا لیا، اس پر دم بھی ہے اور صفا بھی دوڑے۔ اگر ایک آدمی ایک ٹانگ اور ایک پاؤں سے معذور ہے، عرفات جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے تو نہ جائے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ غریب یا معذور پہ حج فرض ہو، نہ کرے حج، یہاں روزہ رکھے بس۔ مجھے حج کے طواف میں، تمتع کے طواف میں دوسرے چکر میں یاد آیا کہ میں نے کندھا نہیں نکالا ہے۔ نہیں نکالا، کوئی بات نہیں، پورا کرو، دوبارہ شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انڈیا میں ایک دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو لوگ گمراہ کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ دعوت کا کام تو سنت کے عین مطابق ہے، اللہ کے انبیاء کا وظیفہ ہی دعوت ہے۔ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ عمرے کے بعد حلق نہیں کرواتے، تو ان سے پوچھیں، مجھے کیا پتا، ان کا ہر مذہب نرالا ہے، کلمہ بھی نرالا ہے، اذان بھی نرالی ہے، حج بھی نرالا ہے۔ شیعہ حضرت علی کو حضور کے علاوہ سب انبیاء سے افضل کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں، نبی کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتا۔ طواف زیارت کے بعد طواف وداع کرنے سے پہلے نفلی طواف، بالکل جتنا ہو نفلی طواف کریں، یہاں تو افضل عبادت ہی طواف ہے۔ بہرحال امام کے آگے کھڑا نہ ہوں، لیکن یہاں پر الحمدللہ جتنے امام ہیں، علماء ہیں، وہ آگے باقاعدہ دیوار ہوتی ہے یا آگے سترا ہوتا ہے۔ حرم میں رہتا ہوں، حرم میں کام کے لیے درخواست دی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اگر کسی شخص کی کمائی حرام ہے تو اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں آپ، ضروری تو نہیں وہی حرام والا اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، باقی حلال بھی تو آخر ہوگا نا۔ اگر عورت 7 ذی الحج کو مینا ناپاکی میں چلی جاتی ہے، اگر 8 ذی الحجہ کو پاک ہو وہی مینا میں غسل کر لے، اب تو باقاعدہ وہاں بھی ماشاءاللہ فرش سسٹم حمام موجود ہیں۔ حج کے طواف کے بعد طواف زیارت صفا مروہ بھی ہوگی، جیسے عمرے میں صفا ہے، حج میں بھی صفا ہے۔ جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے۔ عمر بھر کی قضا نمازیں جو ہیں پہلے توبہ کریں، اس کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ ہم یہاں سے زمزم بھر کے پاکستان لے جا سکتے ہیں، بالکل لے جا سکتے ہیں۔ والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر 7 ذی الحج کو احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تو بعد میں صفا نہیں دوڑنی ہوگی۔ اگر احرام میں طواف میں اگر چپل پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرے شوہر 2 سال سے مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے،
اب 6 ماہ سے میرے پاس ہے لیکن بات نہیں کرتے، نہ میرے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے آدمی سے خلو لے لیں۔ کیا فائدہ نکاح میں رہنے کا جب آدمی حقوق ہی ادا نہ کرے؟ مکے میں رہتا ہوں، حج کی قربانی کا گوشت نہ بک سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے۔ میں اگر روزانہ 200 دفعہ درود شریف پڑھوں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درود سے تو نہیں ہوتا، کوئی اور بیماری ہوگی آپ کو۔ درود سے تو شفا ہوتی ہے، درد تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر بیعت کرنی ہو کسی بزرگ کی تو استخارہ کریں، بالکل استخارہ کریں، پہلے یہ بھی معلوم کریں کہ وہ بزرگ خود متبع سنت ہیں۔ طواف وداع میں صفا مروہ نہیں ہوتی۔ والدہ کی زندگی میں بیٹیوں کو نیند، والد کے فوت ہونے پر بہرحال ان بیٹیوں کا حق ہے، نہیں دیتے ہو تو ان کو دعوی کرنے کا بھی حق ہے۔ ہم حج پہ آئے ہیں، ہر وقت تلبیہ نہیں پڑھنا، تلبیہ کا وقت ہے، احرام میں پڑھا جاتا ہے۔ عمرے میں جب آپ نے حجر اسود پہ پہنچے تلبیہ ختم، پھر جب حج کا احرام باندھیں گے پھر تلبیہ شروع ہو جائے گا، پھر جب کنکری ماریں گے تو تلبیہ بند۔ 2 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے ایک ہے نماز ہو جانا، ہو تو جاتا ہے لیکن ایسے کو ہرگز امام نہ بنائیں۔ مغرو ٹائم میں نماز نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ طواف کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں، پھر باقی وہ چکر جتنے باقی ہیں پورے کریں۔ اسی طرح جنازہ کھڑا ہو گیا، جنازہ پڑھ کے وہیں سے پھر شروع کریں۔ نفلی طواف میں کوئی رمل نہیں ہوتا۔ طواف اگر عصر کے بعد کریں تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ہم تیسری تکبیر میں شریک ہوئے جنازے میں تو دعا کر لیں، جب امام سلام پھیرے تو جلدی جلدی تکبیریں کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر راستے کی مسجد میں بھی نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب تو پورے حرم میں ملتا ہے۔ اگر مقام ابراہیم پر نفل کی جگہ نہ ہو تو پورے حرم میں جہاں چاہو پڑھ لو۔ چھوٹا پیشاب محسوس ہوتا ہے، بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ جانا چاہیے چاہے رش ہو یا نہ ہو، یا آپ کو اب بیماری ہے تو آپ بیٹھے ہی باہر قریب حمام کے۔ بہرحال جہاں درس قرآن ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، بس الگ بیٹھے تاکہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں۔ قبر کے بعد انفرادی طور پر بھی قرآن پڑھنے کی کوئی یہاں سے پڑھیں اور ثواب بھیجیں۔ فرض نماز کے بعد دعا اجتماعی بھی کر سکتے ہیں، کبھی کیا کریں کبھی نہ کیا کریں، لازم نہ سمجھیں۔ اگر احرام کی حالت میں منہ سے ایک ناخن کاٹ لیا، کوئی دم شم نہیں۔ بہرحال 20 کو آئے ہیں مکہ، پھر عزیزیہ جائیں گے، پھر حج مدینہ جانا ہے۔ اگر 15 دن مکے میں بنتے ہیں تو آپ مقیم نماز پوری پڑھیں، 15 دن نہیں بنتے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں۔ مجھے جولائی کا پتہ نہیں ہے۔ میری بیٹی کا نام انیتا ہے، انیتا شری تو کوئی بھی رکھ لو، یہ کوئی شری نام تو ہے نہیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ میری ایک دوائی ہے، دکانوں سے پتہ کریں شاید مل جائے، لیکن امید کم ہے، آج کل لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایاد احمد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
احرام کی حالت میں حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے وہ بھی ظاہر ہو، نخ ٹخنے بھی ظاہر ہو۔ عورت تو بند جوتا بھی پہن سکتی ہے۔ بہرحال میں نے یہی سنا تھا کہ المیزان جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کل مجھے ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی وہی طریقہ شروع کر دیا ہے جو عام بینکوں کا۔ اللہ عالم، تسلی کر لیں، اگر اسلامی طریقہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ کریں۔ چار آدمیوں نے ایک ساتھ عمرہ کیا، عمرے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ آب زمزم کے پانی میں چائے بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں۔ بہرحال محسوس ہونا کہ قطرے گرتے ہیں، یہ محسوس کو چھوڑو، یقین کرو، نیچے انڈر ویئر پہن کے دیکھو کہ اس کو پیشاب کے قطرے لگے ہیں۔ اگر لگتے ہیں تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ مدرسہ بنانا ہے، اللہ پاک کامیاب کرے۔ اگر عرفات کے دن ہم نماز خیمے میں پڑھیں، مسافر ہیں تو وہاں بھی قصر پڑھیں گے، چاہے خیمے میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں۔ اگر مقیم ہے تو وہ بھی صرف حنفی پوری پڑھے گا، باقی قصر پڑھیں گے۔ بوتلیں اپنے بیگ میں زمزم کی لے جائیں، تم جانو بیگ جانے۔ غلطی سے شمپو سے ہاتھ دھو لیے تو صدقہ کر دیں، دم نہیں ہے۔ بہرحال یا مانعو اللہ کا نام ہے۔ ہر نماز کے بعد کھانے پہ پانی پہ 70 دفعہ دم کر کے شوہر کو پلایا کریں، اللہ اس کو بے حیائی سے بچائے۔ میرے بھائی کی شادی کو 6 سال ہوئے ہیں، حج سے آنے سے پہلے بیوی کا یعنی عمل اسقاط، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میرا بیٹا صحیح طور پہ بول نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ بچوں کو شفا دے، ہر بیمار کو شفا دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا سجدہ جو ہے بس اللہ اکبر، سر سجدے میں ڈال لیں، سبحان رب العالی، اللہ اکبر، بیٹھ جائیں۔ کعبہ شریف کی دیواروں کو چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے پورے کعبہ شریف کو کسی بھی جگہ بوسہ دینا منع ہے۔ بہرحال آپ کے بیٹے کو اللہ ہدایت دے، سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کیا کرے۔ ہوائی سفر میں وضو بھی ہو سکتا ہے، نماز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو اتر کے قضا پڑھیں۔ سجدے میں اگر کسی نے صرف ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کا، تب بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ بیگ میں جو جوتے لٹکا کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیچے رکھ لیں۔ دوسرے چکر میں یاد آیا کہ کندھا نہیں نکالا، کوئی بات، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں سر پہ فکس چھتری پہن، مجھے نہیں پتا فکس چھتری کیا بلا ہے۔ میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ نماز میں جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی نماز بھی صحیح ہے، کیونکہ ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے۔
نماز جنازہ میں دو طرف سلام پھیریں تو سنت ہے، ایک طرف پھیریں تو سنت ہے، لیکن جتنی دفعہ کلام زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ معجل کا معنی تو ہوتا ہے کہ حق المہر فوراً ادا کرے، اور معجل جو ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر بیوی راضی ہو، ورنہ حق المہر اس کا حق ہے، وہ جب چاہے لے سکتی ہے۔ بہرحال اگر معجل ہے، پہلے نہیں دے سکے، بعد میں حیثیت بن گئی، چلو ادا تو کرو نا، مسئلے تو نہ پوچھتے رہو نا صرف۔ نماز آمین جماعت کے ساتھ پر آمین نہیں کہہ سکے، بھول کے کوئی نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ طواف میں استلام کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور گاڑی نہ روکے، پھر قضا پڑھیں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، زمزم اسی نیت سے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔ کہتے ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بالکل ثواب ہے۔ میں اپنے آپ سے بڑا وعدہ کرتا ہوں کہ کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھوں گا، لیکن میرا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی استغفار کیا کرتے ہیں، اور کوشش کریں کہ نظر نیچے رکھیں۔ مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی ہو، نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ اگر ایک آدمی معذور ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، اس کا بیٹا بدلے میں عمرہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے 26 سال کی عمر میں، اس نے وصیت نہیں کی، لیکن اگر ہم اس کے لیے حج بدل کریں بالکل ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بہتر ہے کہ نہ لیں، خوشبو لگی ہوتی ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے اگر کوئی کنکری نیچے گر جائے، اس کے بدلے میں اور ماریں۔ غیر ممالک سے آئی ہوئی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے، اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا نا۔ بہرحال بچے کا جنازہ ہو یا بچی کا ہو یا بڑے کا ہو یا بڑی عورت کا ہو، وہی ایک ہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا، وہ سب کے لیے کافی ہے۔ میں نے عمرہ کر لیا لیکن نامہ استلام بھول گیا تھا، کوئی بات نہیں۔ میں نے مسجد ارشد احرام باندھا، خانہ کعبہ پہنچا، طواف کیا، صفا مروہ سعی کیا، سر منڈوانے سے پہلے احرام کھول دیا، عام کپڑے پہن لیے۔ کتنی دیر؟ احرام کھولنے کے 2 گھنٹے کے بعد سر منڈوا لیا، تو بہرحال صدقہ کر دیں۔ والدین فوت ہو گئے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ایک تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، بہرحال نمازیں قضا پڑھ کے ان کو بخشا کریں۔ مدینے سے واپسی پر کھانے کے بعد خوشبو والا صابن ہاتھوں پہ استعمال کر لیا، صدقہ خیرات کر دیں، 2 4 5 ریال۔ بہرحال اگر آپ کا مکے میں 15 دن قیام ہے یا مدینے میں 15 دن قیام، پھر تو نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ مسافر ہے۔ ایام حج میں عمرہ کر کے مدینہ منورہ جانا ہے، مدینے سے آتے ہوئے حج اب عمرہ چونکہ آپ کر چکے ہیں، اس لیے افراد نہیں، اب حج تمتع ہوگا۔ اللہ